ہے وہ ہدایت کی تابعداری ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دلوں کا پریشانیاں ختم ہوں گی، نہ قلبی ارمان پورے ہوں گے جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور اسی طرح کی ایک آیت فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، سورۃ طٰہٰ۔ اللہ کہتے ہیں جو میری ہدایت کی پیروی میں لگ گیا، بس یہ علاج ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر یہ علاج نہیں کیا تو یہ ذلتیں، یہ پستیاں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھوک کا خوف، مسائل کا خوف، مہنگائیوں کے رونے، گھروں میں بیماریاں، معاشروں میں بھرے ہوئے مریضوں سے ہسپتال، نفسیاتی ہاسپٹل، یہ اسی طرح آباد رہیں گے اگر ہم نے اپنے تعلق کو قلبی طور پر اپنے رب سے نہیں جوڑا۔ تو یہ مسائلستان کے قبرستان اسی طرح آباد رہیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے مسئلے ادھر حل ہوتے، یہاں حل ہوتے، اپنے مالک کے پاس آنے میں، اس کے در پر آ کر اس کو منانے میں، راتوں کو اٹھنے میں، خواہشات پر اللہ کی محبت کا بھاری پتھر چٹان رکھ دینے پر مسئلے حل ہوتے۔ فمن تبع ہدایا فلا یضل، اللہ کہتے ہیں گمراہ بھی نہیں ہوگا، ولا یشقی، اور یہ دنیا میں کبھی بد نصیب نہیں ہوگا۔ بد نصیب کہتے ہیں نا، بد بخت، بخت نہیں لگ رہا، یہ بد نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہدایت کی پیروی کرے، ہدایت کی پیروی کرے اور بد نصیب رہے، اللہ کی بات مانے اور دکھوں میں ہو، ازمائشوں میں ہو، رب کا حکم مانے اور ذلتوں میں ہو۔ ہم اس رب کو رب پھر نہیں مانتے جس کے حکم ماننے میں گھاٹے ہو۔ اس کا حکم کیسا ہے؟ اس کے حکم میں گھاٹے نہیں ہیں، اس کے حکم میں فائدے ہیں، اور وہ اتنے فائدے ہیں لا متناہی ہیں، آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تیرے رب نے اپنے حکم ماننے میں وہ ثمرات رکھے ہیں، اس لیے اس نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں اتنے عزت والے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ عزت والا تیرا رب ہے، شان والا تیرا رب ہے، زمین و آسمان کے خزانوں والا تیرا رب ہے، عرش اور کرسی کی سلطنت کا مالک تیرا رب ہے، غنی ہے عن العالمین، وہ تیرا رب ہے، رحمتوں والا تیرا رب ہے، فضل والا تیرا رب ہے۔ تو دھوکے کیوں کھا رہا ہے؟ تو ذلتوں میں کیوں ہے؟ تو پستیوں میں کیوں ہے؟ تو رات کو بستر پر کروٹیں کیوں بدلتا ہے غم میں؟ تجھے کیوں نیند نہیں آتی؟ لگتا ہے کہ تیرے مالک اور تیرے درمیان بڑی دوریاں ہو گئی ہیں، رحمتوں سے دور ہو گیا ہے، اس کے فضل نہیں مل رہے، اس کے رحمت کے سائے سے ہٹ کر کہیں گناہوں کے دھوئیں کے نیچے اپنی زندگیاں تو نہیں گزار رہا۔ گناہ غم کا سبب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں تو پھر غم نہیں ہوتے۔ مسائل کی دنیا میں غوطے کھانے والا انسان، حوا کی بیٹی، تیرے بھی بڑے چرچے ہیں، شکایات کے انبار ہیں، پریشانیوں کے انبار ہیں، حقوق نہیں ملتے، حالات نہیں ملتے، شوہر بات نہیں مانتا، فراوانیاں نہیں ہیں، بیٹی بیاہی ہے، ماں شکوے کرتی ہے، شوہر گھر کے شکوے کرتا ہے، حالات کی تنگیوں کے شکوے کرتا ہے۔ ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو راضی نہیں کیا۔ مسائل تو اسی نے حل کرنے تھے،
ہم گناہوں کی چھتری کے نیچے زندگی گزار کر ہم رحمتوں کے متمنی ہیں. کیکر کے بیج بو کر اگر کوئی شخص کھیت میں کیکر کے بیج بو کر اگر کوئی شخص اس کھیت سے آم نکلنے کی امیدیں رکھ کر آم کھانے کی تمنائیں لیے بیٹھا ہو تو بے وقوف ہے. ہم نے بیج کیا بوئے ہیں اور پھل کون سا کھانا چاہتے؟ نمازیں ہم نے چھوڑی، مسجدیں ہم نے ویران کی، قرآن پر گرد و غبار جمی ہے گھر میں. جتنا وقت میں نے سوشل میڈیا اور موبائل کو دیا ہے، اس سے کوئی چوتھا حصہ وقت اگر اللہ کے قرآن کو دیا ہوتا تو سینے میں مایوسیاں تو نہ ہوتی نا. نہیں دی. میں کس کو وقت دے رہا ہوں؟ میں کس کا بندہ ہوں؟ میری دوڑ دھوپ کس کے لیے؟ میری محنت کس کے لیے؟ میرے یارانے کس کے لیے ہیں؟ میرے تعلق داریاں کس بنیاد پر ہیں؟ اور مسائل، ان مسائل کے ختم کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوں. اچھا وقت بھی آئے گا، اچھا وقت آئے گا. وقت تو میں نے بنانا تھا. تو محترم بھائیوں، بد نصیبی اس شخص کے قریب نہیں آئے گی، بدبختی اس شخص کے قریب نہیں آئے گی جو ہدایت، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی تابعداری کرتا رہے. کبھی نہیں آئے. اللہ کہہ رہا ہے، آپ کے حالات کچھ بھی کہتے ہوں، آپ کا اور میرا کیا ہے؟ مجھے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. فرشتے آپ کو نظر آتے ہیں تو ہے نا، جن نظر آتے ہیں کہیں. آپ کو بہت سارے مسائل حل ہوتے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کی قسم جب آپ رب کی طرف آ جائیں گے اور اللہ ان مسائل کا حل جانتا بھی ہے، رکھتا بھی ہے، لفظ کن کے ساتھ آپ کی دنیا کو پلٹا سکتا ہے. مجھے نظر نہیں آتے تو کیا ہوا؟ دوستی تو ہو نا، اسے تعلق تو جوڑے نا. موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر کھڑے تھے. لوگوں نے کہا انا لمدرکون، مروا دیا. موسیٰ نے کیا کہا؟ کلا. کلا کا معنی یہ ہوتا ہے جو تم کہہ رہے ہو یہ ایسا ہے ہی نہیں. غور کریں، اپنے یارانے کو وہ دیکھ رہے ہیں. میرا رب ہے، اس سے میرا تعلق ہے، وہ میرا دوست ہے، اور اس کا جس کا وہ دوست ہو وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا. آگے سمندر ہے تو کیا ہوا، پیچھے لشکر ہے تو کیا ہوا، میں درمیان میں پھنسا ہوں. میں ہوتا اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انا لمدرکون، مروا دیا، دھر لیے گئے. کہا کلا کلا، جو تم کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا دیکھ رہے تھے؟ کچھ نظر آ رہا تھا سامنے کچھ پل نظر آ رہا تھا. کدھر نظر تھی؟ کس پر نظر تھی؟ اللہ پر نظر تھی. مومن کی نگاہیں اپنے یار، اپنے دوست پر ہوتی. وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارا رب ہے. یہ کہہ رہا ہے بندہ. ایمان کی کیفیت کو تولیں یہاں پر. کس قدر بھروسہ ہے. میری نگاہیں ظاہری وسائل نہیں دیکھ رہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہاں کہہ دیتا ہے انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی رستہ نکالے گا. میرا رب کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے، اور کوئی رستہ نکالے گا. ہم کہتے ہیں اپنے رب سے یہ دوستی کریں. فمن تبع ہدایا فلا یذل ولا یشقی. اللہ پھر کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے پھر دشمن کے ہاتھوں ذلتیں دے سکتا ہے؟ پھر رب نے رستہ نکالا. رب نے کہا یہی ڈنڈا ہے، مار دے، پانی پہ تو مار، میں رستے بنا دوں گا. فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے مارا، ہم نے موٹر وے بنا دیا
दाएं भी पानी ऐसे खड़ा हो गया जिस तरह पहाड़ खड़ा होता है, बाएं भी पानी ऐसे खड़ा हो गया जैसे पहाड़ खड़ा होता है। दरमियान में हम रस्ते बनाए और मूसा और उसके हवारियों को हमने वहां से गुजार दिया और हमने कहा वत्रुकिल बहरा रहवा, इसको इसी तरह छोड़ दे, फिरौन भी इसको इस्तेमाल करेगा, फिर हमने उसको रगड़ा भी देना है। बाद दफा अल्लाह ने एक ही बात से दो चीजें बता दी। दोस्ती है तो कैसे निकालता हूं, है दोस्ती मेरे साथ हो तो कैसे निकालूंगा। कोई सोच सकता है समंदर में रास्ता, समंदर का पानी मोटरवे बन जाए, पहाड़ों की तरह खड़ा हो जाए। ये दुनिया में रब ने दिखाया, उन हवारियों को दिखाया। और बाद दफा अल्लाह यह भी दिखाता है कि तुम मेरा मानने वाला नहीं है, जहरी तुझे वो मोटरवे लग रही है, तू उस पर चढ़ेगा, मैं तुझे दबोच दूंगा। मैं कहता हूं ना बड़े रास्ते पड़े हुए, मैं इधर से निकल जाऊंगा, मैं उधर से निकल जाऊंगा। रब कहता है निकालता मैं हूं। दोस्ती अच्छी है तो तू समंदर से भी निकल जाएगा, और अगर दोस्ती अच्छी नहीं तो मोटरवे में भी गर्क कर किया ना अल्लाह। दोस्ती अपने रब से कर। क्या घाटा है, अल्लाह की कसम क्या घाटा है, क्या घाटा है, नफे ही नफे, नफे ही नफे। अपने रब से दोस्ती करो, उसकी बात को मानने लग जा, उसकी नाफरमानी जहां दिल चाह रहा हो वहां दोस्ती का मेयार कि मेरा दिल मुझे क्या देगा। इस गुनाह से, अल्लाह की नाफरमानी से बदन को नफा कितना होगा और उस जात से दूरी कितनी होगी, और इसको ना मानने से उस जात से कुर्बतें कितनी हो जाएंगी और उसकी कुर्बतों से नफे कितने हो। कभी खुद मेयार भी तो बनाए ना, कंपेयर भी तो करें। दुनिया में हर कारोबार को कंपेयर करते हैं। आपको यहां से हम नौकरी दिलाएं गुलशन हदीद में और सैलरी 20,000 और मोटरसाइकिल भी आपकी अपनी, कर लेंगे। इसलिए आप कहेंगे नहीं नहीं 10,000 तो किराया लग जाएगा। कंपेयर करें हम, हमारे ताल्लुक किससे है, जिस बुनियाद पर हम जिंदगियां गुजार रहे हैं, उन जिंदगियों की बुनियादों ने हमें दुनिया में क्या देना है और आखिरत में क्या देना है। और वो जो बुनियाद है उससे अल्लाह ने गारंटी दी है, फला यदिल्लु वला यशका फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या बात, ऐसा पैकेज कोई दे के दिखा दो। अल्लाह ने ये पैकेज दिया है, अल्लाह ने पैकेज दिया, अल्लाह पैकेज दे रहा है। गम है सबको, खौफ है सब में, शकावतों ने हमें घेरा हुआ है कि नहीं। हर शख्स रोने रो रहा है, मसाइल के रोने, हालात के रोने, बेबरकती के रोने, औलाद की बेरहरवी के रोने, रिज्क की तंगी के रोने, बेरोजगारी के रोने हम रो रहे हैं। और उसके मुकाबले में जो रब गारंटियां दे रहा है वहां आने को फिर भी तैयार। ठीक बात है, ठीक बात है, आए तो सही, चक्कर तो लगाए। अल्लाह की कसम घाटे का तसव्वुर नहीं है, फराड का अंदेशा नहीं है कि आपकी मेहनत जाय हो जाएगी, लूट लेगा। जिस काम को करने लगे हैं उस काम की फाइल के लिए ऑफिस हर वक्त खुला है। जो आपने काम करना है उसकी फाइल यहां ऑफिस में चेक करें, अल्लाह के कुरान में यह बात है, मान लें। फिर इस प्लाट के खरीद लेने पर आपको घाटा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये फाइल ले लें मोहतरम भाइयों, ले लें। हम ये फाइल बनाएं, अल्लाह की मोहब्बत की फाइल, हिदायत पर अमल पैरा होने की फाइल, अमली काम, प्रैक्टिकल काम जो मेरे रब ने दिया। फला यदिल्लु वला यशका, अल्लाह कहते हैं, हम कहते हैं वला यशका, कभी भी बदबख्त नहीं रहेगा। और उस तरफ चोरी, बाप से झूठ, फराड, झूठा खून, भाई से हसद, रास्ते में पकड़ के मारा,
बाप को धोखा दिया, लाकर भाई को कुएं में फेंका, रात को फराड के रोने रोए। कौन थे? कौन थे? यूसुफ के भाई थे, यूसुफ के भाई थे। किरदार, पैगंबर के घर रहकर भी किरदार को सीधा नहीं किया, कोई झूठ, अब्बा हमें दे दो, नीयत में फुतूर, नीयतों में फुतूर। अभी आपने पढ़ा, नीयतों में फुतूर मंजिलें नहीं देता, रुसवाइयां देता है, जिल्लतें देता है, पस्तियां देता है। भाई को जुदा किया, बाप को धोखा दिया, बाप को रुलाया, भाई के साथ हसद किया, कीना बुग़्ज़ किया, फिर आकर रातों को झूठ मूठ के रोने रोए अपने दिल की ख्वाहिश के लिए। मकसद क्या हासिल करना था? अब्बा इससे मोहब्बत करता है, हमसे क्यों नहीं करता? क्या करना चाहिए था? अपना किरदार संवार लेते तो मोहब्बत ले लेते। राह कौन सी इख्तियार की? वो मनफी सोचे, मनफी राह है। नताइज क्या निकले? अब्बा रो रो के आंखें दे बैठा। अल्लाह, किस किस के रोने का मैं सबब हूं? किस किस से झूठ बोले हैं? किस किस को पीटा है? किस किस को अंधे कुएं में डालकर उसका माल लिया है? कुरान ने क्यों बयान किया? किस किस के साथ मैंने चिटंगिरियां मकर किए? वो बिक गया बेचारा, मिस्र में पहुंचा, वहां एक और आजमाइश आ गई। जवानी की उम्र में बंद दरवाजों में इज्जत पर हमले होते। उसने कहा नहीं, अल्लाह, उसने कहा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। हुस्न भी था, बंद कमरा भी था, जवानी भी थी, वहां कोई बदनामी का खौफ भी नहीं था, सब काम थे। लेकिन कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, नहीं मैं ये काम नहीं करूं। कहा जेल में भेजेंगे, रब से कहा अल्लाह जेल में डाल दे, जेल कबूल है, तेरी नाफरमानी कबूल। फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जेल में लोग ये काम करके जाते हैं, वो कहता है इससे बचा ले, जेल भेज दे। फर्क है ना? हम तो कहते हैं जाएं, बर्बाद जो होता है हो जाए, ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। उसने कहा या अल्लाह, ये मुझे ख्वाहिश की तकमील के लिए बुलाती है और कहती है कि हम जेल में डलवाएंगे। या अल्लाह, रब्बिस सिजन अहब्बु इलैया, या अल्लाह मुझे जेल पसंद है उस चीज से जिस गुनाह की ये दावत देती है, वो गुनाह मैं नहीं करना चाहता हूं। जेल, परदेश की जिंदगी में जेल, जेल की जिंदगी, जेलों से में जाकर कैदियों से पूछे क्या होता है। 9 साल की जिंदगी, बाप नहीं है, मां दूर है, कहां बादशाह के घर में शाहाना जिंदगी और कहां जेल की जिंदगी। गुनाह किया था, किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी, कोई काम नहीं किया। फिर यह आजमाइश क्यों है? मैंने आपको बताया था, आपने अगर दीन बचा लिया है तो सारी आजमाइशें बर्दाश्त हो जाएंगी, और अगर आपने ईमान और दीन नहीं बचाया, छोटी आजमाइश भी आपके लिए जानलेवा साबित हो जाएगी। आजमाइशें इंसान कब सह जाता है? जब क्या हो? दीन हो। दीन ना हो तो आजमाइशें सहते। बेदीनों को जरा सी आजमाइश आ जाए, पूछा करें उनसे, है मैं मर गया, है मैं रुल गया। आजमाइश आई है, गुनाह छोड़ने पर आजमाइश आई है। हम तो कहते हैं ना 4 दिन ताज्जुद पढ़ लिया, अब क्यों आजमाइश नहीं जा रही है? ना बड़े काम कर लिए, इसने गुनाह नहीं किया, इसके बाद आजमाइश। मैं तो अब 8 दिन से माशाल्लाह नमाजी हो गया हूं, लेकिन हालात अभी भी नहीं बदले। अल्लाह ताला चेक करता है, किसी को जितनी बड़ी सीट देता है उसके लिए इतना सख्त इंटरव्यू होता है। ऐसे कोई नहीं बिठा देता चले आप आ जाएं। उसकी काबिलियत, उसकी सीवी, उसको डेमो के लिए बुलाया जाता है, आ जाए डेमो दें, चेकिंग होती है, फिर सीट होती है। रब सीट देने चला है आजमाइशों से गुजार करके। गुनाह नहीं किया, हां काम कर लेगा,
نہیں کیا نا، خیانت نہیں کی، کرسی سنبھال لے. ہم اللہ اکبر سینوں میں بدنیتیاں رکھتے ہیں اور بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ وہ منزل پا لیں گے. نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جیل میں کتنا پڑا رہا؟ 9 سال کا عرصہ جیل میں، 3 سال سے لے کر 9 سال تک بضع سنین اتنا عرصہ جیل میں پڑا. وہ کرنے والے وہ سمجھے تھے کامیاب ہم ہو گئے. یوسف کو ہٹا دیا رستے سے، ابا سے چھین لیا، اپنے بغض کو نکال لیا، حسد کو نکال لیا، رستے سے ہٹ گیا، جان چھوٹ گئی. کیا سمجھتے ہو تم جان چھوٹ گئی؟ کرنے کے بعد کہتے ہو جان چھوٹ گئی؟ نہیں. قحط نے گھیرا، غم نے گھیرا، تنگ دستیوں نے گھیرا. کہاں مصر سے قحط چلا اور کہاں کنعان تک پہنچا. اور کون تھے؟ پیغمبروں کی اولاد تھی. کردار غلط بیان پیش کیا تھا، آج پیغمبروں کی اولاد کو فقر فاقے نے گھیر لیا. وہاں سے آتے فقر فاقے میں، ادھر سے یہ جیل سے نکل کر کیا بن چکے تھے؟ تخت پہ بیٹھ گئے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ. نیک نیتیاں ازمائشوں سے اللہ گزار کر حقیقی عزتیں دیتا ہے. اور آپ سمجھیں کہ میں نے تو 40 سال پہلے جو کام کیے تھے، اب تو ان پہ پردے پڑ گئے. لوگوں کا کر کے، لوگوں کا کھا کے، ان کے گوشت، ان کے خون نچوڑ کے اب تو کہے بلی 100 چوہا کھا کے حج کو چلی؟ نہیں، بھگتنا پڑے گا. قحط سالیوں میں مبتلا ہوئے، بھوک نے لپیٹا، ایک دفعہ آئے، پہچان لیا، پیسے بھی واپس کر دیے، غلہ بھیج دیا، پھر آئے بھائی کو. اب جب تیسری دفعہ آئے، قرآن نے کہا، آ کر کے کہنے لگے بادشاہ ایھا الملک، اے بادشاہ تو بڑا محسن لگتا ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے، تیرے اخلاق بہت اچھے ہیں، تیری سخاوت بہت اچھی ہے. یار پیسے تھوڑے ہیں، پیسے تھوڑے ہیں، خرچہ زیادہ ہے، غلہ کچھ ہم پر صدقہ کر دے. صدقہ مانگ رہے ہیں. کل کے باغی صدقے کی بھیک مانگ رہے. سمجھ آئی بات؟ انسان بھیک مانگے تو شقاوت ہے نا. اللہ تعالیٰ اتنا دیتا رہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. اور جب بھیک مانگنے پہ آ جائے یہ شقاوت ہے. رب نے دکھایا ہے ان کرتوتوں کے نتیجے میں آج بھوک نے گھیرا، قحط نے گھیرا، تنگ دستی نے گھیرا، پیٹ کے مسائل لے کر آج بھائی کے سامنے چند ٹکے لے کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے وتصدق علینا، ہم پر صدقہ بھی کچھ کر دے، پیسے تھوڑے ہیں، کچھ غلہ زیادہ دے دے. انا لنراک من المحسنین، ہم دیکھتے تو بڑا سخی اور اچھا انسان ہے. فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، جانتے ہو یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فمن تبعہ، اللہ کی بات مانے، کبھی مسائل نہیں گھیرتے، کبھی پستیاں ذلتیں نہیں آئیں گی، شقاوتیں نہیں آئیں گی. اپنے رب سے اچھے رہیں، اللہ تعالیٰ رستے بھی بناتا ہے، عزتیں بھی دیتا ہے، حالات بھی سنوارتا ہے. آپ رب سے دوستی کریں، اور اگر اس دوستی کے ساتھ، دین کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، مسجد میں حاضریوں کے ساتھ، دین سے وابستگی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی جڑی ہوئی ہے، پھر آزمائشیں ہیں تو خوش ہو جائیں. ان آزمائشوں پر بھی صبر ہے اور دین بھی پورا ہے، اور اس صبر پر بھی اجر ہے، پھر اللہ آپ کو ڈبل دے رہا ہے. مایوس نہ ہو. آپ کی رب سے دوستی زندگی، آخرت اور دنیا میں کامیابیوں کی ضمانت ہے. اور رب سے تعلق کا ٹوٹ جانا، یاد رکھیے، شقاوت، بدبختی، خوف، گمراہی، یہ ساری مصیبتیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہے. بس ہمارا یہ محترم بھائیو یہ واعظ نصیحت اپنی ذات کو تھی کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اچھے کریں، دین کے ساتھ اپنے واسطے اچھے بنائیں، ہدایت کے ساتھ جڑے رہیں، اسلام کے ساتھ جڑے رہیں. یہ دنیا کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ
بہتر رکھے گا اور آخرت میں بھی نیک بخت بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔